بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام محمد تقی علیہ السلام امامت کے 9ویں درجے پر فائز اور امام رضا علیہ السلام کے فرزند تھے۔ آپ 10 رجب المرجب سن 195 ہجری کو شب جمعہ مدینہ منورہ میں متولد ہوئے۔ آپ کی والدہ کا نام جناب خیزران خاتون تھا، جو ام المومنین ماریہ قبطیہ کے قبیلہ سے ایک پاک باز، باعظمت اور برگزیدہ خاتون تھیں۔ آپ کا نام محمد اور کنیت ابو جعفر تھی۔ القاب میں جواد، تقی، مختار، مرتضیٰ زیادہ مشہور ہیں، مگر تقی آپ کا مشہور ترین لقب ہے۔ آپ عباسی فرمانروا امین بن ہارون رشید کے عہد میں متولد ہوئے اور مامون رشید کا دور بھی دیکھا، اور مامون کے بعد اس کا بھائی معتصم عباسی تخت نشین ہوا۔ یہ ایک اندوناک حقیقت ہے کہ امام تقی علیہ السلام کو اپنے شفیق باپ کے زیر سایہ تربیت حاصل کرنے کا بہت ہی کم موقع فراہم ہوا۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو مامون نے آپ کے پدر بزرگوار کو انگور میں زہر دے کر شہید کر دیا۔ آپ مدینہ میں قیام پذیر تھے۔ روایات کے مطابق آپ نے ایک بار اپنے والد سے ملاقات کے لیے خراسان کا سفر کیا، اور امامت کے منصب پر فائز ہونے کے بعد کئی بار آپ کو عباسی خلفاء کی طرف سے بغداد طلب کیا گیا۔ امام محمد تقی علیہ السلام اپنے زمانے کے عابد ترین و خالص ترین شخص شمار کیے جاتے تھے۔ آپ کثرت سے نماز نافلہ پڑھے جانے کی وجہ سے معروف تھے۔ غلاموں پر خاص توجہ دیتے تھے۔ بعض محققین نے تقریباً 10 غلاموں کو آپ کے اصحاب میں شمار کیا ہے۔ آپ کے فضائل میں بچپن ہی سے علماء کے ساتھ مناظرے اور علمی گفتگو میں برتری حاصل کرنا شامل ہے۔ ایک مرتبہ بغداد سے مدینہ واپسی کے سفر میں بڑی تعداد میں لوگ امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کو وداع کرنے کے لیے شہر سے باہر تک آئے۔ نماز مغرب کے وقت ایک مقام پر پہنچے جہاں ایک پرانی مسجد تھی۔ امام نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے۔ مسجد کے صحن میں ایک بیری کا درخت تھا جس نے اس وقت تک پھل نہیں دیا تھا۔ امام نے پانی منگوایا اور درخت کے پاس بیٹھ کر وضو کیا اور نماز جماعت ادا کی اور سجدہ شکر بجا لائے، اور پھر بعد میں بغدادیوں سے وداع کرنے کے بعد مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اگلے روز اس درخت نے خوب پھل دیا اور سب لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ خلیفہ وقت مامون رشید نے امام محمد تقی علیہ السلام کو خصوصی قاصد کے ذریعے مناظرہ کے لیے بغداد طلب کیا، اور وہاں ان کا مناظرہ بغداد کے سب سے بڑے عالم یحییٰ بن اقسم سے کرایا گیا۔ یہ مناظرہ ایک تاریخی مناظرہ تھا۔ اس مناظرے میں بے شمار اکابرین و معززین نے شرکت کی، اور اس مناظرے میں یحییٰ بن اقسم کو علمی شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اسی مناظرہ کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام 1 سال تک دارالحکومت بغداد میں شاہی مہمان رہے، اور اسی قیام کے دوران مامون رشید نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ کیونکہ یہ شادی سیاسی تھی، اس لیے مامون چاہتا تھا کہ خود کو علویوں کا چاہنے والا پیش کرے اور انہیں اپنے خلاف قیام سے روک سکے، تو اس نے آپ کو مدینہ کی سکونت ترک کر کے بغداد میں ہی قیام کرنے کو کہا، تاکہ امام محل میں شاہانہ زندگی بسر کریں۔
مگر امام نے اس خواہش کو سختی سے ٹھکرا دیا اور ام الفضل کے ساتھ مدینہ واپس لوٹ آئے اور فرائض امامت کی انجام دہی میں مصروف ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد امام نے حضرت عمار یاسر کی نسل میں سے ایک محترم بی بی سمانہ خاتون سے عقد کیا، جو بعد میں امام علی نقی علیہ السلام کی والدہ بنی۔ یہ بات ام الفضل کے کرب و اضطراب کا باعث بنی اور اس نے اپنے باپ کو شکایتی خطوط کا سلسلہ شروع کر دیا۔ مامون رشید کے انتقال کے بعد سن 218 ہجری میں اس کا بھائی معتصم عباسی تخت نشین ہوا۔ وہ شروع ہی سے بنی عباس کے نمائندہ کی حیثیت سے امام محمد تقی علیہ السلام اور ام الفضل کے ازدواج کا مخالف تھا۔ لہٰذا جب ام الفضل نے اپنے چچا معتصم عباسی کو شکایتی خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تو معتصم کو بھی ایک بہانہ ہاتھ آ گیا اور اس نے والی مدینہ کو خط لکھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام اور ام الفضل کو فوراً بغداد روانہ کر دیا جائے۔ آپ اپنے فرزند امام علی نقی علیہ السلام کو اپنا وصی اور جانشین قرار دے کر بغداد روانہ ہو گئے، جہاں معتصم نے آپ کو قید کر دیا۔ آپ پر قید خانہ میں اس قدر سختیاں اور کڑی نگرانی تھی کہ آپ اکثر اپنی زندگی سے بیزار ہو جایا کرتے تھے۔ بالآخر معتصم عباسی نے 29 ذی القعدہ سن 220 ہجری کو آپ کی بیوی ام الفضل کے ہاتھوں انگور میں زہر دے کر آپ کو شہید کروا دیا۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 25 سال تھی۔ تاریخ کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ ام الفضل نے جب آپ کو انگور کھلایا اور زہر آپ کے وجود ہستی پر اثر انداز ہونے لگا تو آپ نے فرمایا، اے ام الفضل، خدا تجھے ایسے مرض میں مبتلا کرے گا کہ جس کی مرہم پٹی بھی ممکن نہ ہوگی۔ پھر امام کی شہادت کے بعد ام الفضل ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو گئی اور علاج پر اپنی ساری مال و دولت خرچ کرنے کے بعد بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی اور بدترین حالت میں ہلاک ہوئی۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کریں اور نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔